بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت پاکستان میں بڑے تُس کو احتشام سے منایا گیا۔ ملک کے کونے کونے میں ہر جگہ پہ تقریبات ہوئی۔ اسلام آباد میں بھی اس معاملے میں ایک رحمت العالمین کانفرنس ہوئی جو کہ حکومتی سطح پر آرگنائز کی گئی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سلطان غالب بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ ریت ڈالی گئی ہے۔ تقریباً تمام حکمران جو ہے میرا خیال ہے کہ تسلسل سے نبھا رہے ہیں، اور اس دن وہ آتے ہیں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے سامنے ایک نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنی جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ پیور ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کی جو صفات ہیں ان کا چاہنے کا احاطہ کرنے ممکن نہیں ہے، تو ذکر کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی کانفرنس میں آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب فرمایا۔ کچھ چیزیں تو اس کانفرنس کے اوپر میں نے کمنٹ کرنی ہے، اور ایک اور اہم بات جو انہوں نے کانفرنس کے اندر ملفوف انداز میں کی، لگا چھپا کے لگا لپٹا کے، اس کو میں نے اجاگر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں دو رائے نہیں تھی کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم عالمی کانفرنس جو ہے وہ کس مقصد کے منعقد کی گئی، لیکن پوری کانفرنس کے اندر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی تقریر کے دوران جو نعرے لگے اور جس قسم کی تالیاں بجیں اور ایک جوش و خروش جو دکھایا گیا عمران خان صاحب کے لیے، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ میں اس سلسلے میں کیا عرض کروں۔ لاکھوں درود و سلام و ذات مبارکہ پر، ان کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ان کا کوئی جشن منا رہے ہوں تو وہاں پہ ایک شخصی نعرے لگ رہے ہوں وزیر اعظم عمران خان، اس کے بارے میں پوری ہڑبونگ اور تالیاں بجتی رہیں، میرا خیال ہے کہ کم از کم وہ 8-10 موقع ایسے ہے کہ ان کی باتوں پہ یا انہوں نے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی یا اس کے بعد اپنی صفات بیان کی، اسی کے اندر ہی کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے، مجھے پتہ ہے کہ یہ جہالت جو ہے یہ نعمت غیر مترقب ہے۔ ایسی جہالت جو ہے وہ انسان سے بہت کچھ کرا جاتی ہے۔ ان کو کبھی بھی عقیدت ان کی جو ہے اندر سے ہے، میرا خیال ہے کہ مجھ سے کئی گنا زیادہ ان کی عقیدت ہوگی، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے کہ ان کو کبھی بھی پوری طریقے سے جس طریقہ سے رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کا حکم ہے ان کو کہنے کی جو ہے وہ کہنا ان کے لیے مشکل تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ان کے لیے ہمیشہ ہی ان کے لیے پرابلم رہا ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ اب کچھ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس میں آج بھی انہوں نے بے شمار موقع پہ، چونکہ عادت نہیں تھی تو نہیں کہا۔ عام جو سننے والے لوگ ہیں ہمارے لیے بڑا ایک حساسیت کا معاملہ ہے، بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، تو ہم اس چیز کو بہت ہی تکلیف میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں مسلمانوں کے پاس زیرو مارجن ہے، زیرو مارجن ہے، اور وہ پھر ایسا کہ جو بندہ ایک عقیدت و احترام کے لیے سارا اہتمام کیا ہو۔ مجھے دوسری تکلیف یہ ہوئی کہ وزیر اعظم نے اس کانفرنس میں بہت جھوٹ بولے۔ اب اس میں بھی دو رائے ہو سکتی ہے کہ آیا جہالت تھی یا اس میں بھی جھوٹ تھے، اس میں بات کرتے ہیں۔ پہلے تو دو خبریں جو آج بڑے جوش و خروش سے سامنے آئی ہیں کہ 75% پاکستانی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے معاملات، پاکستان کی صورتحال وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہی، غلط سمت میں جا رہی ہے۔ یہ اعتماد کا ووٹ ہے جسے عمران خان نے دیا۔ دوسری بات کہ جو ایک انٹرنیشنل سروے کے جو رینکنگ ہے، پاکستان دنیا میں لا قانونیت اور کرپشن اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس میں 130واں نمبر ہے، 139 ممالک کو رینکنگ کی۔ ہمارے سے سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش، انہوں نے اپنی رینکنگ امپروو کی،
مت بھولیں کہ کرپشن کے اوپر، لاقانونیت کے اوپر جو رینکنگ پاکستان کی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، جبکہ یا مسلم نون کے دور میں کہہ لیں 2018 تک، ان کے دور کے کچھ عرصہ بعد بھی، جبکہ ٹیررزم جو ہے پاکستان میں اس کی لیگیسی آ رہی تھی، تو پاکستان 117 نمبر پہ تھا، اور وہ انہوں نے امپروو کیا تھا، 135 سے 117 پہ لے کے آئے تھے، 130 سے 132 سے۔ عمران خان صاحب کے 3 سال 2 ماہ کے اندر 117 سے 130 پہ پہنچ چکا ہے۔ سارے ملکوں نے امپروو کیا اپنی پوزیشن، کوئی 70 پہ آ گیا، کوئی 50 پہ آ گیا، کوئی 10 پہ آ گیا، جو 80 پہ آ گیا۔ پاکستان جو ہے تنزلی کی طرف ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ 3 سال کا حساب کوئی ان سے لے سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی ایک جو صفت ہے جو انتہائی تکلیف دہ بھی ہے اور خطرناک بھی ہے اور خوفناک بھی ہے، کہ وہ ہر اپنی خرابی کو اور ہر اپنی برائی کو اپنے لیے کیش کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آج لاقانونیت ہے تو وہ تقریر ان کی لبے لباب اس کا یہی تھا۔ دوسری بات ہے کہ ان کی تقریر کے اندر بے شمار چیزیں تھیں جو کہ بالکل جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بہت ساری باتوں میں ایسی نظر انداز کر رہا ہوں کہ میرے آج کے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ نہ تو میں ان کی جو اسلامی مثالیں دی ہیں ان کو میں، نہ انہوں نے دو احادیث پڑھی ہیں ان کے بارے میں، نہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کے بارے میں، نہ ان کی جرمنی میں اور جاپان کے اندر مثالوں میں، نہ اس کے اندر کہ چرچل نے کہا تھا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں تو جواب ملا کہ ہاں عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو اس نے کہا پھر ہم جنگ جو ہے نہیں ہارتے۔ تو یہ باتیں جو ہے انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں۔ اب کس کو بتا رہے تھے؟ اپنے آپ کو سنا رہے تھے؟ نہیں، اپنے آپ کو تو انہوں نے وہ خود اپنے ساتھ انہوں نے طے کیا کہ میں نے صرف دھوکہ دہی کرنی ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے۔ اب وہاں ذکر کیا کہ جی یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے پھر آ گیا اسی کے اوپر پیناما پیپرز کے اوپر، کہا جی آف شور کمپنیوں میں جو ابھی ہیں تو اس میں زیادہ تر غریب ملکوں کے اکاؤنٹس ہیں۔ نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں تو ٹونی بلیئر کا نام آیا ہوا ہے، اور امریکہ کے اور برطانیہ کے انہوں نے بنائی ہی اپنے ملکوں کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے بنائی گئی ہیں، ٹیکس ایویژن کے لیے۔ امریکہ میں تو ایک بہت بڑا درد سر ہے کہ ان کے اتنے آف شور کمپنی کے اکاؤنٹس ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے بہتی گنگا میں ہمارے لوگوں میں ہاتھ دھوا، اور پھر الحمدللہ آپ کی پوری کیبنٹ بھری پڑی ہے جو نئی جو لیکس آئی ہیں پینڈورا پیپرز کے نام سے۔ چنانچہ پہلی تو تصحیح کر لیں، 2 چیزیں آج انہوں نے اجاگر کی۔ اس سے پہلے نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں تو کرپشن کے خلاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے جنگ لڑتا رہوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب۔ اسی اس میں جب انہوں نے اپنی عدلیہ کو بھی گلہ دیا کہ جی انڈائریکٹلی چرچل کی مثال میں، تو اور میں کیا کہوں، تو پہلے چلو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 2 چیزیں ہیں جو قوموں کو تباہ کرتی ہیں۔ یورپ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ وہی مورالٹی ہے جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، اخلاقیات۔ اب میں کیا کہوں، اخلاقیات اور مورالٹی کا درس ہمیں عمران خان صاحب دے رہے ہوں اور ہم سن رہے ہوں، اور دوسرا قانون کی بالادستی، طاقتور کو قانون کے نیچے لانا۔ اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا دونوں چیزوں کو کہ یہ باتیں انہوں نے کس حوالے سے کی اور کہاں پہنچنا چاہتے تھے، اور آیا انہوں نے جہاں پیغام پہنچایا ہے وہ اگر نہیں پہنچا تو میں پہنچا دوں گا، تاکہ مزید اس کو ری انفورس کر دوں کہ تاکہ عمران خان صاحب کا پیغام جو میرے کانوں تک پہنچ جائے اور ایمانت سمجھ کے میں ان تک بھی پہنچا دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے جو جن چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی کہ آپ تکلیف میں اگین کہ ایک کیا موضوع ہے، کس بارے میں کانفرنس ہو رہی ہے، درود و سلام کی محفل ہے، یہ ٹپیکل جو ان کے جو سن کے کان پک گئے ہیں، طبیعت جو ہے ابزار ہو گئی ہے، وہ ساری مثالیں اس میں احادیث بھی فٹ کی ہوئی ہیں، سارا کچھ فٹ کی ہوئی ہے۔ اور بتایا جی کہ کس طریقے سے کرپشن کا ٹولہ، انہوں نے سوچا کہ مریم نواز چونکہ میں کھٹکتا ہوں دل جزدہ میں کانٹے کی طرح، تو بتایا کہ جی کس طریقے سے جو ہے ان کے بارے میں سارے ایک جھوٹ بولے گئے، اور پھر کہاں کیسے پاکستان میں قانون حکمرانی کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور چھانگا مانگا کی مثال دی کہ وہاں پہ چھانگا مانگا ہوا۔ اور جب میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے چھانگا مانگا سے کہ کیونکہ نواز شریف اس کو صوبائی
صوبہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے، تو شاید ان کا کوئی جو ہے کیا دھرا ہے. یہ سارے آپریشن جو تھے ملٹری جیکال کے نام پہ، اور اس سے پہلے اس کے بعد میں جو پی این بنی تھی، اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں تھا. یہ جنرل حمید گل صاحب نے اس میں تسلیم کیا تھا ہمارے آپریشن تھے، اور چھانگا مانگا کے اندر بھی بے نظیر کے خلاف ووٹ اور ڈوپ آرڈیننس کے لیے انہوں نے جو کیا تھا، یہ آئی ایس آئی کا ہی سارے کا سارا پروجیکٹ تھا. چنانچہ آج انہوں نے اس پر بھی نشاندہی کی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ آر ٹی ایس جو ہے وہ جو ڈاؤن ہوا اس کا ذکر نہیں کیا. جج ارشد ملک کی ویڈیو کا ذکر نہیں کیا. جو ویڈیو نیب کے چیئرمین کی وزیر اعظم کے گھر سے ریلیز ہوئی اور جو خود اپنے ہاتھ سے لگوائی، اس دن کے بعد میں بیچارہ چیئرمین نیب سر کے بل جو ہے زمین کے اوپر پڑا ہے، اونھے منہ. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسی دور کا شاخسان ہے. خیر اس کو بھی بھول جائیں کہ جی اس دور میں کرپشن بڑی ہے، انہوں نے کرپشن ختم کرنی تھی. یہ آج میں نے آپ کو سرے بتا دیا، 117 سے اٹھائی 130 تک پہنچا دیا کرپشن. ملک کے سارے 75% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. اس کو بھی چھانگا مانگا کے ذکر کیا تو میں نے کہا آر ٹی ایس بھی یاد دلا دوں اور باقی چیزیں یاد دلا دوں. لیکن اصل جو چیز ہے جو فرما رہے ہیں جی کہ موریلٹی اور قانون کی حکمرانی، عمران خان صاحب اس میں سے آدھا سچ ہے. موریلٹی تو میں نے بتا دیا نا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں. قانون کی حکمرانی جو ہے سچ ہے، لیکن وہ خاص چیز کے نیچے ہے. یعنی کہ پاکستان کے معاملات میں آئین پاکستان کے نیچے قانون کی حکمرانی ہے، کیونکہ اگر آئین کی دھجیاں اڑ جائیں گی تو اس کے نیچے قانون اگر بنے گا تو اس کی بھی اسی طرح دھجیاں اڑتی رہیں گی، اور وہ بھی امیر آدمیوں کو کبھی نہیں پکڑ سکے گا. جو آپ فرماتے ہیں میں جب تک زندہ ہوں طاقتور کو قانون کے شکنجے ملاؤں گا، اس کی تو بات ابھی ہونے والی ہے. لیکن عملاً میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ سن چکا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں آپ کی لا علمی، آپ کی کم علمی، آپ کی سطحی نالج، لیکن قومیں برباد ہوئی ہیں سیاسی عدم استحکام سے. قومیں بنی ہیں سیاسی استحکام سے. یورپ میں 18 سال کی عمر میں کیا، 20 سال رہا برطانیہ میں، وہاں کا پارلیمانی نظام میں نے دیکھا، وہاں کیوں کام کر رہا ہے کہ موریلٹی ہے اور قانون کی حکمرانی ہے. نہیں، وہاں پہ صرف ایک آئین کی حکمرانی ہے. باقی چیزیں جو ہیں خود بخود اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں. وغیرہ جتنے جرائم آپ نے کیے ہوئے ہیں، آپ تصور کر سکتے تھے کہ برطانیہ میں آ کے آپ جو ہے الیکشن میں یا سیاست میں آنے کا سوچ بھی سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں آپ کوئی جھوٹ بول کے سیاست میں نہیں آ سکتے تھے. آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا تھا. آپ کو کیا وہ جو مثال دی فونڈ کی، کیلیبری فونڈ کی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کیلیبری فونڈ کا کیس کیا تھا. کیلیبری فونڈ کتنی خط کا نہیں تھا. اتنے جاہل ہے کہ وہ کہتا ہے جی کتری خط تو اس کا تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کتری شہزادے نے لکھ کے بھیجا تھا کہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جو کچھ انہوں نے پیناما کے بارے میں آپ کے ہاں جو پوچھی گئی منی ٹریل کہ میاں محمد شریف میرے والد کے بزنس پارٹنر تھے. اس کا کوئی کیلیبری فونڈ سے تعلق نہیں. میں آپ بتاتا ہوں کیلیبری فونڈ کیا تھا. کیلیبری فونڈ یہ تھا کہ مریم نواز نے 2005 کے اندر، 2006 کے نہیں 2005 کے اندر ایک ٹرسٹ کی تھی، اور جس کے اندر وہ بتایا کہ جی میں اس کے اندر بینیفیشری ٹرسٹی نہیں ہوں، اور اس میں انہوں نے اپنا ایک بیان حلفی کیا جی کہ میں نہیں ہوں. وہ بیان حلفی جب آیا تو انہوں نے کہا جی کہ 2007 کے اندر یہ فونٹ آیا تھا جو رسم الخط ہے. یہاں سے جے آئی ٹی نے جو ہے جب اس کے علم میں آیا تو انہوں نے یہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے کرتے، اور وہ بھی ایک بڑا ڈرامہ ہے کہ کون کیا، واجد ضیاء کا کون سا کزن وہاں کیا کام کر رہا تھا، کس کو کیا دیے گیا. بہرحال ایک لیبارٹری والے کو جب ہیفٹی پیسے دیے رابرٹ ہڈلی کو، تو اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. پہلے تو دیکھ لیں کہ قطری شہزادے نے کہا کہ میرا سٹیٹمنٹ آپ قطر کے اندر لے لیں. انہوں نے کہا نہیں، سپریم کورٹ میں آؤ. یعنی کہ وہ شہزادے جس کے آج کل یہ جوتے چاٹ رہے ہیں اس نے سپریم کورٹ میں آؤ. رابرٹ ہڈلی نے کہا کہ میرا سٹیٹمنٹ یہیں سے لینا ہے یا مجھے ٹیسٹیفائی کرنا ہے. اس کو انگلینڈ میں ٹیسٹیفائی کیا گیا.
اور پھر جا کے بڑے پیسے لگائے گئے اور بندے یہاں سے گئے اور وہاں سے جو ہے نا انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا ان کو جا کے، اور یہاں سپریم کورٹ کے اندر رجسٹری آپ سامنے یہ 2 لاکھ آپ عمران صاحب جو اپنا کیس ہے اس کو علیحدہ چھوڑو. تو اس کی صرف حقیقت اتنی ہے کہ اس کے اندر جو تھا وہ اس کا تعلق قطری خط سے نہیں تھا، سون کا جو آج آپ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر فرما رہے تھے، اس کا تعلق جو ہے وہ تھا مریم نواز صاحبہ کے اس جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کے ساتھ تھا. اس بندے نے خود یہ کہا کہ یہ فون 2003 سے یوز ہے، کمرشلی 2007 میں آیا ہے. جیسے بھی یہ کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، جھوٹ سچ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یوز میں نہیں تھا یہ بھی جھوٹ ہے، استعمال میں نہیں تھا. 2007 میں یعنی 5 سال 4 سال پہلے 2003 سے 2002 سے لگو کم بیش یہ جو تھا استعمال میں تھا، لیکن کمرشل یوز میں بعد میں ہے. استعمال کرنا ٹھیک تھا غلط تھا مجھے اس کی ٹیکنیکلٹی نہیں پتا. تو جو رابرٹ ریڈلی کی اپنی لیبارٹری تھی اس میں کوئی انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے یہ کہہ دیا، وہی اسٹیٹمنٹ دے دیا جیسے کچھ نہیں بنتا تھا. مریم نواز کو 7 سال اندر کر دی اس بات کے اوپر، اور یہ کہہ رہے ہیں انگلینڈ میں 3 سال سزا ہوتی ہے. آپ نے یہاں مریم نواز صاحبہ کو 7 سال جمع 1 سال 8 سال سزا دی. یہ ذہن میں رکھنا اس بات کے اوپر، کیونکہ مریم نواز جو ہے اس کا مکو ٹھپنا نواز شریف صاحب کے ساتھ ضروری ہے. سنیا رہ جائیں گلیاں دے وچ مرزا یاد کرے. اب آ جائیں کہ یہ کس کو کہہ رہے تھے، قانون کی حکمرانی. یہی بات انہوں نے باجوہ صاحب کو کہی تھی جو کہ 7 دن پہلے میٹنگ ہوئی، 8 دن پہلے اناؤنسمنٹ کے دوسرے یا تیسرے دن رات کو لمبی اور اس کے بعد رابطہ نہیں منقطع ہے. یہ باجوہ صاحب آپ کے بارے میں پیغام تھا اور فرما رہے تھے کہ طاقتور کو بھی میں قانون حکمرانی کے نیچے لاؤں گا. کہ 3 سال کا ریکارڈ ہے اس کے اندر جنرل آصف باجوہ صاحب کا جو حساب کتاب ہے وہ لے کے آئے، کتنے طاقتوروں کو پکڑا اور کتنے طاقتوروں کو اپنے گھر کے اندر اپنی کیبنٹ کے اندر ان کو تحفظ دیا، اس کا تو آپ کو پتہ ہے نا. اور کتنے طاقتوروں کے آپ قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں عمران خان، اٹ از ٹو لٹل اٹ از ٹو لیٹ. وہ حفیظ جلندری کا بڑا مشہور شعر ہے کہ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نا خدا نے مجھے ساحل میں ڈبونا چاہیا. اب آپ کے جو شور ہو گئے اور ہمیں آپ نے اس شور مچا کے پوری پاکستانی قوم جو ہے یہاں تک رکاب ہو چکی ہے. چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو بچا لے تو بچا لے، مگر بچے کی امید آپ کے کرتوتوں میں نہیں بچی. آپ اب کیا حساب کرتے ہو؟ جو لوگ لائے آپ کے پاس اور ان کو قانون کے شکنجے میں لا سکتے ہو نہیں لا سکتے، کبھی جرت بھی نہ کرنا. اس کے لیے ایک پورا طریقہ کار فرق ہے جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اس لیے آپ اپنی جنگ ہار چکے ہو اور اس سلسلے میں مزید تردد نہ کریں. جو وقت ہے وہ ٹپائیں، آدھی تنخواہ پہ آپ کام کریں، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ نصیب اقتدار رکھ دیا ہے اس کو چلانے کے لیے. وما علینا الا البلاغ.